السلام علیکم۔ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے اس ٹائم۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیو دیکھی جس پہ ایک انگلش سپیکر تھا، پتہ نہیں وہ کرسچن تھا یا مسلم تھا، کون تھا، تو اس سے کسی نے اسے بات کر کوشچن کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پاکستان میں 90% مسلم رہتے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ بندہ بھڑک اٹھا، اس نے کہا کہ کیا مسلم، کیسے مسلم ہے وہ؟ تو اس نے کہا 10 سال پہلے تقریباً میں نے پاکستان وزٹ کیا ایک شادی، وہ گورے نے کہا، تو اس میں کیا تھا کہ جی برائڈ آ رہی ہے سب کے سامنے اور لڑکیاں لڑکے سب مکس ہیں شادی میں، وہ عجیب سی ڈریسنگ کر کے، مطلب حیا کا کوئی کیلیبر نہیں ہے، اور لڑکی ڈانس کر رہی ہے، برائڈ ڈانس کر رہی ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا یہ تو مسلمان نہیں ہے، مطلب یہ کیسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ لوگ شادیوں میں برائڈ جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے، سب کے سامنے ڈانس کر رہی ہے، لڑکے لڑکی مائیں بہنیں ہماری سب اکٹھا بغیر پردہ کے وہاں پہ سب میں مکس ہیں، وہاں پہ شراب پی جا رہی ہے، جہاں پہ ناچ گانا چل رہا ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر کیسے ہو گیا؟ مطلب اس وقت مجھے اس کی ویڈیو دیکھ کے پہلے تو اچھا خاصا غصہ آیا، پھر جب میں نے تھوڑا سا دیکھا تو واقعی ہماری سوسائٹی میں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا واقعی کلچر نہیں ہے۔ اور کلچرل ڈیز کے نام پہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں کیا ہو رہا ہے، ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، ٹیچرز کے سامنے، ہزاروں اسٹوڈنٹس کے سامنے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں کلچرل ڈیز کے نام پہ۔ یہ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ کیا کل کو یہ اسٹوڈنٹس جب سرو کریں گے سوسائٹی میں، کنٹری کے لیے، دنیا کے لیے، تو بینگ مسلم سرو کریں گے؟ سارے کہتے ہیں کہ جی ہم ماڈرن ہو گئے ہیں۔ ماڈرن؟ یار یہ ماڈرن کس وے میں ماڈرن ہو گئے؟ ہم نے ٹیکنالوجیز تو نہیں بنائی نا، ہم نے باہر سے اڈاپٹ کر رہے چیزیں، تو ہم تو صرف یورپین کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اس کلچر میں کیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ آتا ہے، ویلنٹائن ڈے کا کانسیپٹ آتا ہے، ایک عجیب سی ڈریسنگ کا کانسیپٹ آتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ان کو، مطلب یہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو کوئی ٹیلنٹ مانتا ہوں۔ بینگ اے مسلم میں بات کر رہا ہوں، بینگ اے مسلم یہ چیزیں ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتی یار۔ اس کلچر کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ جس کلچر کو یورپین کلچر میں، وہاں پہ ماں بیٹی بہن ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو نہ ہی ان کی وہ اس لیول کی کوئی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، عورت کو اسلام نے، اللہ پاک نے عورت کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اسلام سے پہلے تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ تو آج اسلام نے ان کو اتنی عزت دی ہے، ایک بہن کے روپ میں، ایک ماں کے روپ میں، ایک بیوی کے روپ میں، تو اسلام نے تو بہت عزت دی ہے۔ یورپین کنٹریز میں تو عورت کو مطلب بازار میں تھپڑ مار دینا، مرڈر کر دینا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دینا، تو ان کو ان چیزوں میں فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور یہاں پہ موسٹلی ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ لمبی لائن لگی ہو، مردوں کی لائن لگی ہو کہیں بینک میں، کسی یوٹیلیٹی سٹور میں، کچھ بھی، تو وہاں پہ اگر کوئی فیمیل آ جائے کوئی چیز لینے کے لیے تو مرد سائڈ پہ اٹھ جاتے ہیں۔ یہ عورت کی عزت کا مقام ہے، اور عورت کی عزت ہمیں کرنی چاہیے۔ صرف یورپین اس کو، میں نہیں کہتا سبھی یہ کر رہے ہیں، میں یہ بالکل نہیں کہتا۔ ہم لوگوں کو، ہم اپنے اسلام سے، اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دوسروں کی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور جن کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ خود بھی خوش نہیں ہیں، نہ وہ خوش ہیں، نہ ان کی دنیا ہے، نہ ان کی آخرت ہے، اور اب اسی طرح ہم اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہیں، اور ہم نہ اپنے علماء کو فالو کر رہے ہیں۔ علماء کرام کو ہم ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں۔ یہ جو عجیب سی موومنٹس چلی ہوئی ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور یہ وہ عجیب عجیب سی چیزیں چلی ہوئی ہیں، یہ کانسیپٹ آئے کہاں سے؟ سوچ، ان کانسیپٹ والے لوگوں کو فنڈ کیا جاتا ہے، باہر کے لوگ فنڈ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی لوگ خوش نہ رہیں، پاکستان ٹوٹ جائے، جو اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں۔ تو اب یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا، کون ہمارے ملک کے لیے کیا چیز، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے بینگ اے مسلم، ہماری مسلم سوسائٹی کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ یہ چیزیں تو ہمیں سوچنی چاہیے نا۔ تو کوشش کریں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے تو اس چیز میں سمجھ آئے گی ہمیں۔ ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
یورپین سٹائل کو، یورپین چیزوں کو. کل کو قیامت کے دن تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو رعایا کیا ہوتی ہے؟ ٹیچر کی رعایا اس کی کلاس، پیرنٹس کی رعایا اس کے بچے، ٹھیک ہے، باس کی رعایا اس کے امپلائیز. 100% بات ہے نا کہ مرنا ہے، موت تو سب کو آنی ہے، 40 میں 70 میں 60 میں موت تو آ ہی جانی ہے. تو اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے ہم؟ اور اس ملک کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی، ہمارے پیرنٹس نے، گرینڈ پیرنٹس نے اتنی قربانیاں دی، تو وہ ان قربانیوں کو ہم اس طرح ضائع کریں گے، لڑ کے، آپس میں لڑ کے. جو پاکستان سے خوش نہیں ہے کنٹری، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان ٹوٹے، پاکستان ویک ہو، پاکستانی آپس میں لڑیں. تو اس طرح کی عجیب موومنٹس آ کے پاکستان کو ویک کریں گی. تو اپنے کنٹری کی ویلیو کو سمجھیں، اسلام کی ویلیوز کو سمجھیں، اپنی ویلیو کو سمجھیں، اپنے بارے میں سمجھیں، خود کا اچھا برا سوچیں. ماڈرن ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا کلچر ہم اڈاپٹ کریں. ہمارا کلچر اسلام کا کلچر، اسلامک کلچر، ہمیں وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور ماڈرن ہونا ہے تو ملک کے، اپنے کنٹری کے لیے کچھ کرو. ٹیکنالوجیز یہاں پہ بناؤ، ٹیکنالوجیز یہاں پہ پاکستان میں اس پہ کام کرو. جو غربت کا لیول پاکستان کا ہو گیا اس کو ختم کرو. جو ہمارے معاشرے میں برے عناصر ہیں ان کو ختم کرو. تو پرابلم سب کو پتہ ہے، سلیوشن کسی کو نہیں پتہ، اور سلیوشن کی سائڈ پہ آنا بھی کوئی نہیں چاہتا. تو سلیوشن صرف اسلام ہے. اسلام کے بغیر کسی بھی پرابلم کا ہماری سوسائٹی میں کوئی سلیوشن نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.